السلام علیکم۔ اس وقت ہم سوشل ویلفیئر آفس مانسہرہ میں بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر جناب سید صابر حسین شاہ صاحب۔ کچھ آج یہاں کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تو ہم ان سے آج کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں، جناب سید صابر شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل ویلفیئر کی جو بنیادی پرائمری ایکٹیویٹیز میں ہیں، ایک تو ہے والنٹیرزم کو پروموٹ کرنا اور ویمن امپاورمنٹ کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا۔ تو ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس میں دو پرپس جو ہے نا وہ فلفل ہوتے ہیں۔ تو والنٹیرزم کو پروموٹ کرنے کے جو ہماری ایکٹیویٹی ہے اس میں ہم نے ایک آرگنائزیشن فلاح امت ویلفیئر آرگنائزیشن کو ہم نے انگیج کیا خواتین کی فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے۔ تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ انہوں نے ہمیں ایک ڈسپلے سینٹر یہاں پر سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں انہوں نے ہمیں بنا کر دیا، تو جس میں بھی تھوڑے سے کام رہتے ہیں، تھوڑی سی اس میں جو ہے نا وہ ڈیفیشنسیز ہیں ابھی۔ تو انہوں نے بہت ہمت کی، انہوں نے اپنے پاکٹ منی سے جو ہے نا وہ پیسے نکال کر، سارے ینگ بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور ینگ بچے ہیں سارے، تو انہوں نے جو ہے نا یہ تعمیر و ترقی کی طرف جو ہے نا وہ ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، اور کچھ انہوں نے اماؤنٹ جمع کر کے یہ ایک ڈسپلے سینٹر یہاں پہ بنایا۔ تو اس میں بھی کچھ جو چیزیں تھیں ادھوری کچھ چیزیں تھیں، تو اس کے لیے آج ہم نے جو مانسہرہ کی مختلف سماجی شخصیات اور مخیر حضرات کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اس ڈسپلے سینٹر کو دیکھیں اور اس میں جو کمیاں ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے جو ہے نا ہمارے ساتھ اس میں معاونت کریں۔ تو یہاں پر آج اس حوالے سے ہماری میٹنگ تھی، تو اس میں ہماری اے سی صاحبہ جناب محترمہ قرۃ العین صاحبہ نے یہ بیسیکلی سارا انیشیٹو انہی کا ہے، خواتین کی امپاورمنٹ کا، یہ انہوں نے ہی سارا اسٹارٹ کیا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو تھرو آؤٹ دا مطلب اس پیریڈ میں انہوں نے گائیڈ بھی کیا اور ایکٹیولی ہر چیز میں سپورٹ کی، اپنی بے انتہا مصروفیات سے ٹائم نکال کے خواتین کے جو ویمن امپاورمنٹ کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں بہت انہوں نے وہ کیا۔ تو انہوں نے ہماری میٹنگ کو ہیڈ کیا، ہم نے بریف کیا، اور الحمدللہ مخیر حضرات اور ہماری فلاحی جو حضرات ہیں مخیر حضرات اور سماجی کارکن، انہوں نے جو ہے نا اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ جو ڈسپلے سینٹر جو ہمارا یہ سامنے بن رہا ہے اس میں جو بھی مطلب خلا ہے وہ اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا ڈسپلے سینٹر ہے یہ گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں بن رہا، بلکہ یہ مخیر حضرات ہماری سماجی اپنی تنظیموں کی اپنی مدد آپ کے تحت بن رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ مطلب ہے اس کا یہ لاجواب بات ہے کہ جو معاشرہ ہے نا وہ اون کر رہا ہے، جو لوگ ہیں نا وہ معاشرے کو اون کر رہے ہیں اور اس میں وہ اپنا پازیٹیولی حصہ ڈال رہے ہیں، اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم والنٹیرزم کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہیں۔ جی، میرے ساتھ اس وقت حماد نعیم صاحب، ڈاکٹر حماد نعیم صاحب موجود ہیں، یہ فلاح امت کے یہ پریزیڈنٹ ہیں، یہ فلاحی تنظیم ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈسپلے سینٹر بنا رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اور اس پر کتنے اخراجات آئے ہیں اس کے اوپر، اور یہ ان کی کنٹریبیوشن اپنی کتنی ہے، لوگوں سے کنٹریبیوشن انہوں نے کیا کی ہے۔ جناب حماد صاحب۔ اچھا جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسپلے سینٹر کا مقصد کیا ہے۔ جیسے بات ہوگی جی دستکاری سینٹر، یہاں پروڈکشن ہاؤس، اب ڈسپلے سینٹر میں ایسا ہوگا جیسے ٹی ایم اے کے دستکاری سینٹرز ہیں، جیسے مانسہرہ کے پیریفری میں باقی دستکاری سینٹرز ہیں، سب میں سے پروڈکٹس آئیں گے اور یہاں پہ ڈسپلے ہوں گے، اور پھر یہاں پر ہم مختلف بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں گے، ایگزیبیشنز ہوں گی، اور یہاں پر کیونکہ یہ پبلک پلیس ہے سر، یہاں پر وزٹس ہوں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی ڈسپلے سینٹر سے ہمیں بلک میں آرڈرز ملیں۔ جیسے سر میں نے بات کی ایسی صاحبہ کے سامنے کہ یونیفارم کے ہمیں آرڈر مل چکے ہیں، کافی سکولز ہیں، 247 سکولز ہیں، اور ان میں سے دی لیجنڈ سکولز کا انشاءاللہ ہمیں آرڈر مل بھی چکا ہے، اور اس کو ہم لوگ آگے جو ہے کیری آن کریں گے، اور یہ ڈسپلے سینٹر میں یہاں پہ وہ یونیفارم بھی ڈسپلے کریں گے۔ تو انشاءاللہ ڈسپلے سینٹر کا مین مقصد یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیسے خیال پیدا ہوا آپ کو ڈسپلے سینٹر کا؟ سر خیال تو آج سے اس پودے کو ہم نے سوچا تھا 1 سال پہلے کہ یہ ایک ریولوشن سر ہم لے کے آئیں گے۔ ہمارا ہزارہ کا ریجن بہت نیچے ہے، بہت پیچھے ہے۔ آپ لوگ سر دیکھتے جائیں کہ کتنے ہر مہینے راشن کے لیے کالز آتی ہیں، لیکن یہ پرماننٹ حل سلوشن ہے کن کا؟ خواتین کے لیے خاص کر کے،
تو سر اس کا خیال جو ہے وہ ہمیں اس وجہ سے آیا کہ تقریباً ماہانہ کو 80 کیسز ہو گئے تھے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے کہ حماد بھائی راشن کی نیڈ ہے. نہیں, ہم نے سر پرماننٹ حل پہ جانا ہے, پرماننٹ سولوشن پہ جانا ہے. میں سر زیادہ ٹائم نہیں لیتا. سر بنگلہ دیش کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بنگلہ دیش نے خود کو کیسے اٹھایا, ٹیکسٹائل انڈسٹری, کاٹن انڈسٹری سے اٹھایا. آج ان کا ٹکا پاکستانی روپیز سے اوپر ہے. کیسے اوپر ہے کہ انہوں نے اپنی کاٹن انڈسٹری کو اتنا اسٹرانگ کیا ہے کہ پہلے وہ اپنی پروونس کی نیڈ سر کاٹن انڈسٹری سے, پھر اپنے پورے بنگلہ دیش کی, پھر وہ باہر ایکسپورٹ کر رہی ہیں چیزیں. تو میں چاہتا ہوں اس پاکستان کے اندر, خاص کر کے ہزارہ کے ریجن کے اندر, ہم لوگوں نے یہ ریولوشنری سٹیپ لے کے آنا ہے. اور خاص کر کے خواتین اس سے ڈپرائیوڈ ہے سر بیسک رائٹس سے. ٹھیک ہے, تو یہ سر انشاءاللہ اس کا ہمارا پروگرام ہے اور بہت جلد اس کو ہم لوگ فنکشنل کریں گے. جی ڈاکٹر حماد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جی.